یہ واقعہ عام الفیل کا ہے، ایک ایسا واقعہ جو اسلام سے پہلے عرب تاریخ کا سب سے اہم اور ناقابل فراموش واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام قصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا عظیم حادثہ تھا جسے اہل عرب نے اپنے کیلنڈر کا نقطۂ آغاز بنا لیا۔ وہی سال جس میں کائنات کی سب سے بڑی خوشخبری آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یوں یہ واقعہ تاریخ میں ایک لکیر کھینچ گیا، ایک ایسی لکیر جو جاہلیت اور نبوت کے بیچ ہمیشہ کے لیے نمایاں ہو گئی۔ جزیرہ عرب اس وقت دنیا کی بڑی سلطنتوں کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ شمال کے سمت رومی سلطنت تھی جو اپنی شان و شوکت کے جھنڈے گاڑ رہی تھی، مشرق میں فارس کی سلطنت اپنی پرانی عظمت کے نشے میں مست تھی، اور جنوب میں یمن کا خطہ تھا جہاں عیسائی حبشیوں کی حکومت قائم تھی۔ یہ پورا علاقہ تجارتی راستوں کا دل تھا، جہاں سے قافلے گزرتے اور جہاں سے دنیا کے بازار آباد ہوتے۔ اسی یمن میں ایک طاقتور حکمران ابھرا جس کا نام تھا ابرہہ الاشرم۔ یہ کوئی معمولی سردار نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا حکمران تھا جس کے پاس لشکر، وسائل اور مضبوط ریاستی ڈھانچہ سب کچھ تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابرہہ نے یمن میں بڑے بڑے منصوبے شروع کیے، فوجی مہمات چلائیں، شہروں کو بسایا اور ایک شاندار کلیسا تعمیر کروایا جسے قلیس کہا جاتا ہے۔ لیکن ابرہہ کا اصل مقصد عبادت نہیں تھا، وہ خانہ کعبہ کی مرکزیت کو توڑنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ عرب اپنے قافلے اور اپنی توجہ کعبہ کے بجائے صنعا کے اس کلیسا کی طرف موڑ لیں، اور جب ایک عرب نے اس کلیسا کی توہین کی تو ابرہہ کی غیرت جوش مار گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خانہ کعبہ کو مٹا دے گا اور عربوں کو مجبور کرے گا کہ صنعا کا رخ کریں۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک عظیم فوج تیار کی، ایک ایسی فوج جس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، وہ ہاتھی جو اس زمانے میں عربوں کے لیے دہشت اور ہیبت کی علامت تھے۔ انہی ہاتھیوں کی وجہ سے یہ سال عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہلایا۔ ابرہہ کا لشکر جب مکہ کی طرف بڑھا تو اہل مکہ کے پاس کوئی طاقت نہ تھی کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ قریش جانتے تھے کہ یہ لڑائی انسانی بس سے باہر تھی۔ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور پہاڑوں کی طرف نکل گئے، لیکن ایسے نازک وقت میں مکہ کے سردار عبد المطلب آگے بڑھے۔ وہ وقار اور جلال کے ساتھ ابرہہ کے سامنے پہنچے۔ ابرہہ نے ان کی بات سنی تو حیران رہ گیا۔ عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے کہا، مجھے تعجب ہے، تم اپنی عبادت گاہ کے لیے کچھ نہیں کہہ رہے اور صرف اونٹ مانگ رہے ہو۔ اس پر عبد المطلب نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو ایمان اور توکل کی علامت بن گئے۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ الفاظ گویا یقین اور ایمان کا اعلان تھے، اور پھر وہی ہوا جس کا وعدہ رب نے قرآن میں فرمایا۔ سورۃ الفیل میں اللہ کہتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو اپنے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکریلے پتھر لیے ہوئے تھے۔ یہ پتھر جب فوجیوں پر گرتے تو ان کے جسموں کو کاٹ ڈالتے۔ ایک عجیب بیماری پھیل گئی، ان کے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے اور وہ اس طرح بکھر گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ محض پتھروں کی ضرب نہ تھی، بلکہ ایک وبائی آفت بھی ان پر نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ چیچک یا طاعون جیسی بیماری تھی جو پرندوں کے ذریعے پھیلی، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ کعبہ کا محافظ کوئی انسان نہیں بلکہ خود اللہ ہے۔ ابرہہ کا لشکر ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کی طاقت زمین بوس ہو گئی، اور اس کے بعد مکہ کی مرکزیت اور بڑھ گئی۔ عربوں کے دلوں میں کعبہ کا رعب اور عزت پہلے سے زیادہ قائم ہو گیا۔ قریش کو عزت ملی اور مکہ ایک ایسا مرکز بن گیا جس کی طرف دنیا کی نظریں اٹھنے لگیں۔ یہی وہ فضا تھی جس میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ واقعہ صرف ایک پرانی داستان نہیں بلکہ ایک عظیم سبق ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اللہ کی مرضی کے آگے بے بس ہے۔ انسان اپنی فوجیں لے آئے، اپنے ہاتھی لے آئے، اپنی تدبیریں کر لے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں تو وہ خود ہمارے محافظ بن جاتے ہیں۔ جیسے اس نے اپنے گھر کی حفاظت کی، ویسے ہی وہ اپنے دین اور اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بس ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کریں۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی کارساز ہے، اور وہی اپنی نشانیوں سے ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے کہ اس کی طاقت کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گھر اور اپنے دین کی حرمت کا پاس رکھنے والا بنا، ہمیں ایمان و تقوی پر قائم رکھ،
ہمیں ہمیشہ اپنی پناہ اور اپنی حفاظت میں رکھ، آمین۔ مزید معلوماتی اور روح پر ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔